औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अभी हमने पहले वीडियो में सूरह कहफ का क़िरअत और एक्सप्लेनेशन देखा है, क़िरअत और तर्जुमा देखा है। अभी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमने एक्सप्लेनेशन के लिए अलग वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप लोग बोर ना हो जाए, एटलीस्ट कम टाइमिंग में क़िरअत और तर्जुमा तो देख लें। एक्सप्लेनेशन अगर हम समझेंगे तो वो बेहतर और रहेगा। तो उसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है, जैसे कि तर्जुमे में बताया गया है, तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर ये किताब नाजिल की, इसमें कोई तेड़ ना रखी, ठीक सीधी बात कहने वाली किताब है ताकि लोगों को खुदा के सख्त अजाब से ख़बरदार कर दे और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे कि इनके लिए अच्छा अजर है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। उन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। देखिए यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ से सूरह की स्टार्ट हुआ है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। और इसमें बताया है कि तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की। कौन सी किताब? वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा दस्तूर, हमारा असास कुरान शरीफ, जिसे हम जुमा सूरह यासीन तोते की तरह पढ़ लेते हैं। बिना सोचे समझे 10-10 दौर 14-14 दौर हम पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी हमने समझा है कि किताब किस लिए नाजिल हुई? यहाँ पर बताया गया है कि किताब बंदे पर नाजिल की, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसमें कोई तेड़ नहीं है, जिसमें कोई भी तेड़ नहीं है, बल्कि सीधी साफ बात कहने वाली, कोई मिस्टेक नहीं है, उसमें कोई तेड़ नहीं है, सीधी साफ बात कहने वाली, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई डिप्लोमेटिक बातें नहीं, कोई घुमा फिरा के बातें नहीं की गई। और किस लिए ये किताब नाजिल हुई उसका भी मकसद इसमें बता दिया गया है। इसलिए किताब नाजिल हुई ताकि वो लोगों को खुदा के सख्त अजाब से ख़बरदार कर दे। सख्त अजाब, अल्लाह ताला के अजाब से ख़बरदार कर दे। और ये अजाब क्यों होगा? जब हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पे नहीं चलेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अपोज काम करेंगे जो कुरान में बताया गया है, तो उसके लिए अजाब है। और सबसे मेन चीज़ की जो शिर्क करेगा, अल्लाह के अलावा किसी और के भी आगे दुआएं मांगेंगे, माथे टेकेंगे, शिर्क करेगा, तो उनके लिए ख़बरदार करने के लिए ये कुरान शरीफ नाजिल की गई। और किस लिए नाजिल है? इसका और एक मकसद क्या है? ताकि नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे, इनके लिए अच्छा अजर है जिसमें वो हमेशा रहें। और साथ ही साथ अच्छे लोगों, नेक अमाल करने वाले, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने वाले, यानी कि मुस्लिम का मायना यही है कि अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने वाला, अल्लाह ताला की बात मानने वाला, इताअत करने वाला, हुक्म मानने वाला। तो जो अल्लाह का हुक्म मानेगा, नेक अमाल करेगा, उसके लिए भी खुशखबरी इसी में बताया गया। जब हम तर्जुमे से पढ़ेंगे, तफसीर से पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि जिसमें उनको अच्छा अजर मिलेगा। क्या मिलेगा अच्छा अजर? बेहतरीन से बेहतरीन जन्नतें मिलेंगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास। बेहतरीन अजर रहेगा नेक अमल करने वालों के लिए, अल्लाह की बात मानने वालों के लिए। और उन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया, और उन लोगों को भी डराने के लिए जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करते हैं। नौज़ बिल्लाह, कभी कुछ लोग कहते हैं कि मलाइका अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेटियां हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की वाइफ है। नौज़ बिल्लाह, कितनी बुरी बातें कहते हैं, जबकि अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं। तो ये ऐसे लोगों के लिए डराने के लिए भी ये कुरान शरीफ आया हुआ है। अगर आप तफसीर से पढ़ेंगे तो उन लोगों के लिए डराने वाली बातें भी हैं इसमें, जो अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक करते हैं। इस बात का ना उन्हें कोई इल्म है और ना उनके बाप दादा को था। बड़ी बात है जो इनके मुंह से निकलती, वो महज झूठ बकते हैं। इस बात का इल्म ना उन्हें था, यानी कि जो अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन के अल्लाह रब्बुल आलमीन का किसी को बेटा बेटियां बना रहे हैं, उन्हें इल्म भी नहीं था इस बात का, ना उनके बाप दादा को इल्म था। ये सब कैसी बातें करते हैं? जो बातें भी निकालते हैं झूठ निकालते हैं। अब हम लोग कैसे करते हैं फॉलो? हमारे पुरखों से चलते हुए आ रही कोई भी बात, हमारे बाप दादा से चलते हुए आ रही बात हमको फॉलो ही करना है। बड़ों से चलते हुए बड़ों की बात ना माने, नहीं। अगर वो बड़े हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के अपोज में कोई बात कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बात नहीं कही है कुरान और हदीस में वो बात कहते हैं, तो हमें नहीं माननी चाहिए। हम क्यों मानेंगे उस बात के लिए? अगर वो कहें हमको 2 और 2 5 होते तो क्या आप मानोगे?
بالکل نہیں مانیں گے. آپ کہو گے کہ 2 اور 5 نہیں ہوتے بلکہ 4 ہوتے ہیں. آپ ریجیکٹ کر دو گے ان کی بات کو. انہوں کہیں گے کہ نہیں 2 اور 2 تو 4 ہوتے آپ کہو گے. تو پھر آپ ان باتوں کو کیسے بنا تحقیق کے ان کی بات فالو کر سکتے ہیں جو قرآن و حدیث کے اپوز میں ہمیں بتاتے ہیں. الحمدللہ جو پیرنٹس قرآن و حدیث کے رہنمائی میں آپ کو تعلیم درس دیتے ہو بہت مبارک بات ہے. اگر آپ کو ویسی تعلیم نہیں مل رہی تو آپ تحقیق و تصدیق کیجیے کہ جو ہم پرانے زمانے سے کرتے ہوئے آ رہے کیا صحیح طریقے پر ہے. اس کے بعد اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. واقع یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائے ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. آخرکار ان سب کو ہم چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. ان آیتوں میں بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند تھے اپنی امت کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے جن کے قائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجے گئے تھے. فکر کر رہے تھے کہ یہ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے, سیدھی بات کیوں نہیں مان رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی بات نہیں تھی, اللہ رب العالمین کی بات کیوں نہیں مان رہے ہیں, بتائی ہوئی بات کیوں نہیں مان رہے تاکہ انہیں جنت ملے, دوزخ سے بچ گئے جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر کرتے تھے, رات دن صبح شام فکر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ فکر ان کی کر رہے ہو, ان کی فکر میں اپنی جان نہ دے بیٹھو. اتنی فکر کیوں کر رہے ہو؟ آپ کا کام تو صرف اور صرف نصیحت پہنچانا ہے, ہدایت اللہ تعالیٰ کے میسیج کو پہنچانا ہے. ہدایت دینا اور نہیں دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. آپ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہو, بس آپ اپنی ڈیوٹی پوری کیجیے, ان کی فکر مت کیجیے. تو دیکھیے ہمارے کتنے پیارے قائد تھے کہ ہم لوگ اپنی امتیوں کے لیے وہ سوچتے تھے, اپنے لوگوں کے لیے سوچتے تھے کہ یہ لوگ کیسے سدھرے, میں انہیں کیسے سدھاروں. تو ایسے ہی ہمارے اندر بھی ایک تڑپ ہونی چاہیے اپنے لوگوں کے لیے نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے. اور اس میں اور ایک چیز بتائی گئی ہے کہ یہ جو کچھ بھی زمین میں سر و سامان ہے, یہ جو بھی کچھ بھی چیزیں ہیں, یہ کیا ہے؟ زینت بنا کر اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزیبیشن کے طور پر, ایک نمائش کے طور پر بنا کر بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے کہ ہر انسان جانتا ہے کسی کو بھی یہاں پر رہنا نہیں ہے. کس کو پل بھر میں آپ سے بھی بات کر رہی ہوں, 5 سیکنڈ پلک جھپکتے ہو مجھے کب موت آ جائے یہ مجھے بھی پتہ نہیں. تو پھر ہم کس لیے سر و سامان ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ دے رہا ہے کہ یہ جو سر و سامان بھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو بھی اچھی سے اچھی مہنگی سے مہنگی چیز, اچھی سے اچھا مقام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنایا, وہ سب ایک زینت, ایک نمائش ہے, ایگزیبیشن کے طور پہ. یہ ایک آزمائش ہے, ایک ٹیسٹ کے طور پہ. کون اس دنیا کے کاموں میں, دنیاوی چیزوں میں ملوث ہو کر اسی میں رہ کر مر جائے گا, یا کون اللہ کی طرف رجوع ہوگا, جان لے گا کہ حقیقت میں دنیا کیا ہے, یہ ختم ہونے والا ہے, یہ جان لے گا. یہ چیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے. یہ ٹیسٹ چل رہا ہے, یہ چیک کرنے کے لیے وہ سامان دیا ہوا ہے ہم کو. یہاں پر ہمیشہ رہنا نہیں, یہ ہمیشہ قائم رہنے والی چیز نہیں, بلکہ یہ ختم ہونے والی چیز. یہ ایک آزمائش, ایک کٹ پتلی بنے ہوئے ہم ایک ٹیسٹ دے رہے ہیں, ٹیسٹ کے لیے ہم کریٹ کیے گئے ہیں. تو آپ سوچ لیجیے کہ یہ معمولی دنیا کی نمائش کے لیے ہم اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں. ہم اپنے نظم العین کو نہیں سمجھتے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, ہمیں کیا کام کرنے کے لیے بھیجا گیا. سورہ عنکبوت میں بتایا گیا ہے کہ دنیا ایک مکڑی کے جال کی طرح ہے. تو سوچئے کہ مکڑی کی آخرت کے سامنے مکڑی کی جال کی طرح ہے, تو سوچئے کہ ایک مکڑی کی جال کے لیے آج جھوٹ, دغا بازی, مکاری, چوری, حرام حلال میں ہم تمیز نہیں کر رہے, جبکہ ہم کو یہاں جینا ہی نہیں ہے. تو دیکھیے کہ یہ زمین کا ساز و سامان ایک نمائش, زینت بنا کر بھیجا گیا اللہ تعالیٰ. ایک دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم اس کو چٹیل میدان, ایک میدان بنا دیں گے, سب ختم ہو جائے گا, ہر ایک مہنگی سے مہنگی, اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ختم ہو جائے گی. ایک یہ آزمائش ہے. بس قیامت کے روزہ کام آنے والے ہیں صرف ہمارے اعمال. اور یہ سوال بھی قیامت کے روز پوچھے جائے گا 5 سوالوں میں سے کہ آپ نے اپنی جوانی کن کاموں میں صرف کی. کیا کہو گے کہ زمین کی میں جو زینت آپ نے بنایا تو اس کے عیش کے مزے لوٹ رہے تھے, سیر و تفریح کر رہے تھے, اپنی دنیا میں مگن تھے. ہم کیا سوچتے, دنیا 2 دن کی, انجوائے کرو مر جاؤ, یہ سوچتے. جبکہ ہم یہ سوچنا چاہیے دنیا 2 دن کی ہے تو ہم کو یہاں رہنا ہی نہیں ہے, تو ہم اچھے اعمال کر کے مرے. یہ سوچیے, اس وے میں آپ اپنے ویو کو لے کر جائیے. تو
تو یہ ایک دنیا ہماری چٹیل میدان بن جانے والی ہے، یہاں پر کچھ باقی نہیں رہنے والا ہے جس کے لیے آج ہم کسی چیز کی کوئی تمیز نہیں کرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو غار اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم انہیں اسی غار میں تھپک کر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ یہ غار والوں کا قصہ انشاءاللہ میں نیکسٹ جمعہ کو آپ لوگوں کو اس کا ایکسپلینیشن دوں گی۔ بہترین اچھا قصہ ہے، انشاءاللہ آپ اس دن بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے ہمارا غار والوں کا۔ اور سورہ کہف بھی اسی نام سے نازل ہوا، کہف کے معنی بھی ہے غار کے۔ تو آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ آج کل ویڈیو کافی لانگ ہو جائے گا اگر میں آج اس کا ایکسپلینیشن دوں گی، انشاءاللہ ہم نیکسٹ جمعہ کو اس کے بارے میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے قرآن کا صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔